ویلکم بیک ناظرین یہ جو حالات ہیں ملک کے، تو میرا آج کا جو کیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیاستدانوں نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے، خاص طور پہ جو بڑے سیاستدان ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا یہ جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں یہ اقتدار اور حکومت بچانے کے لیے ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم نے جب 9-0 پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ بہت مدبر لوگ ہیں، بڑے زبردست فورس ہے، اور یہ جو ہیں الطاف حسین کی بالغ نظری ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کے وزیر جو ہیں فلاں اینڈ دس اینڈ دیٹ ہے، تو 3 سال تک ان کو کچھ نظر نہیں آیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، اور جب وہ اقلیت میں گئے تو انہیں سب کچھ نظر آیا۔ آج وزیر اعظم کا ایک بیان ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کلیئر کرنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی گفتگو کے دوران میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کو بتانا ہے کہ یہ الٹیمیٹم انہوں نے دیا تھا یا نہیں دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب آپ کے پاس، حافظ حسین احمد صاحب، جے یو آئی اب کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی متحدہ بھی آ چکی ہے، نون لیگ بھی ڈائلیوٹ ہو گئی ہے، آپ نے تو وزیر اعظم کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو بھی وزیر اعظم نے شمولیت کی دعوت دے دی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، آپ بھی شامل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جس طرح میرے دوستوں نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب اب تک 2 کشتیوں کے سوار ہیں، اور وہ بیک وقت اسمبلی میں اب تک نہیں پہنچے، اور یہ بہت بڑی ایک خلا ہے جس کو شاید محسوس نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ایک بات طے ہے جو آج وزیر اعظم نے بات کی ہے، میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف کا جو نرم گوش ہے وزیر اعظم کے لیے وہ ہر جگہ محسوس کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کا نرم گوشہ تو صدر صاحب اور پیپلز پارٹی تک نے محسوس کر لیا ہے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو ہاں کرنے کے لیے 3 دن دیے تھے اور نہ کرنے کے لیے 45 دن دیے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہاں تھا وہ نیم رضامندانہ تھا۔ کم از کم میں اپنی پوری سیاسی ورکر کی حیثیت سے تاریخ میں آج وزیر اعظم کی تقریر کو میں سمجھ نہیں سکا جو بے ربطی تھی اس میں جو صورتحال تھا۔ جے یو آئی کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اور ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے واپسی مشکل ہے۔ ایم کیو ایم آئی تھی تو ہم نے ویلکم کہا تھا، گلے لگایا تھا، لیکن ہم دونوں جب آئے تھے اپوزیشن میں تو نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کو چاہیے تھی کہ کاف نہیں تو مسلم لیگ نون ہمیں گلے لگاتی، لیکن بدقسمتی سے وہ گلے لگانے کے بجائے ہمارے گلے پڑ گئی، اور ان کے جانے کا شاید کوئی اور ہو۔ لیکن جو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کاش ایم کیو ایم والے صرف ایک نقطے پہ الگ ہوتے، لیکن جو خدشات تھے آج میرے بھائی وسیم نے بات کی ہے، میں بھی کل کے بات کروں گا، کہ انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کے اس سانے کے بعد ہم مجبور ہوئے کہ ہم حکومت کی حمایت کریں۔ یہ جو نقطہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ اس نقطے کی وجہ سے یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ وزیر داخلہ جس کی علمی قابلیت کا تو پہلے شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا، لیکن کابینہ میں جب سورہ اخلاص 3 بار کوشش کرنے کے بعد وہ نہیں پڑھ سکے، وہ لکھا ہوا غلط تھا، نہیں لکھا ہوا غلط تھا، لیکن پڑھنے والا کون تھا؟ مثلا ایک ریٹن چیز پڑھیں گے تو غلطی تو ہوگی نا۔ میں کہہ رہا ہوں لکھنے والا غلط تھا، یعنی لکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں دگنی جہالت کی بات ہے کہ لکھ بھی کسی اور سے لیا گیا تھا۔ قل اللہ کا سورہ اخلاص لکھنا تو میرے خیال میں کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں اس حد تک جو شخص تھا قابلیت کے حوالے سے، اس نے بھی ایک بیان دیا کہ اگر توہین رسالت کا ارتکاب کوئی شخص میرے سامنے کرے گا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ اب وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی ارتکاب کرے تو میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں گا۔ اب اسی وزارت داخلہ کا ایک چھوٹا سا اہلکار، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی کسی پارٹی کا وہ نہیں ہے، ایک اہلکار جو خود گورنر یا دیگر وی آئی پیز اور خود وزیر داخلہ کے اس پہ موجود تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ اب ذرا میں اس بات میں نہیں پڑھتا، لیکن اگر وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی توہین رسالت کرے میں اسے گولی مار دوں، اور پھر ایک ایلیٹ فورس کا بندہ کرتا ہے، تو کیا وزارت داخلہ کی پالیسی یہ تھی
کہ زبانی طور پر وزیر داخلہ کا ہے اور عملی طور پر ایک گارڈ اس کو پورا کرے. نہیں، شیخ صاحب نے تو کلیئر کہہ دیا کہ ختم نبوت کی یہ جو قانون ہے اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. ناموس رسالت بھی دونوں چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو پہ مزید قتل و غارت گری کرنے سے پہلے وہ اعلان کرے، اور وہ اعلان کرے حکومت کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وزیر اعظم اعلان کریں تاکہ کوئی قتل و غارت گری نہیں ہو اس ملک میں. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس ایشو کے اوپر سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے فوری طور پر اسے حکومت کو چاہیے، اگر حکومت نے اس کا اعلان نہیں کیا اور آئندہ کوئی بھی قتل و غارت گری ہوتی ہے تو یقیناً اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہوگی. میں آگے جو پارٹ پڑھا تھا اس پہ میں نے آپ سے عرض کروں. میں کہتا ہوں بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے، JUI نہ کرے. MQM سے بھی دستہ گزارش ہے کہ وہ بھی سیاست نہ کرے. میں شیخ کی طرف بھائی آئندہ یہ بات نہ کرے کہ وہ حکومت سے الگ اپنے علیحدگی کو اس لیے انہوں نے ختم کیا ان کا جواب ان سے لے لوں. سلمان رشدی کا معاملہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. نہیں ان سے لے لوں نا. نہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک آپ ریکارڈ پہ آپ نے نہ میں نے نام لیا. میں اس پہ یہ جواب ان سے لوں گا نا. ان سے جواب گزارش کروں. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو معاملات انتہا پسندی کی طرف گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہا پسندی ایک الگ چیز ہے، دونوں طرف سے غلط ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ تاثر پیدا ہو. آپ انتہا پسندی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بس میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک منٹ دیکھیں. جو مولانا صاحب سے نے بات کی، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. ایسی کہیں بھی کوئی بات نہ میں نے کی. ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، نہ نام لیا گیا ہے. جو سچویشن بننی ہے آج ملک کی، جو پولرائزیشن نظر آ رہا ہے، جو انتہا پسندی مذہبی نظر آ رہی ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے چند فیصلے کرتا ہے لیڈر کہ اس کے اثرات اس پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے، ان دا لارجر انٹرسٹ وہ MQM نے فیصلے کیے، اور جو کہ سب کے سامنے ہم حکومت میں بینچوں میں بیٹھے جا کے یہ ایکسیپٹ کیا. کہیں بھی اس میں یہ تاثر نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں. نو، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے. الطاف بھائی نہیں چاہتے کہ مذہبی طور پہ خدا نخواستہ انتشار پھیلے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کسی انڈیویجول کا ساتھ نہیں ہے، کسی کا اگینسٹ نہیں ہے. یہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اب آپ حکومت میں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حکومت سے کہیں کہ بھائی یہ ختم نبوت رسالت، اس کا جو یہ انہوں نے کہا ہے کہ قانون میں تبدیلی، یہ الطاف بھائی کا تو بیان ریکارڈ پہ نبوت اور رسالت یہ چینج نہیں ہوگا تو اعلان کر دیں. الطاف بھائی کے بیان رشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ جو وزیر اعظم ہے، میں آتا ہوں شیخ صاحب کے پہلے آ جاؤں ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے. پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. شیخ صاحب کی طرف ایک جملہ میرا سنیں. آپ بیٹھے، میں شیخ رشید صاحب بیٹھے، میرے بھائی وسیم بیٹھے. آج آپ ذمہ اٹھا لیں. میں آپ کے چینل پہ کہتا ہوں کہ کل وہ کہہ دے کہ جو کمیٹی بنائی گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ پارلیمنٹ میں میرے کولیگ رہیں، اگر آپ پارلیمنٹ میں کمیٹی بنائی جاتی ہے اور ایک اقلیتی ہمارے بھائی کو اس کا سربراہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذمے اس کی ترمیم کی بات کی جاتی ہے، حکومت اعلان کرے نا، حکومت اس کمیٹی کو آج تحلیل کرے. حکومت اعلان کرے نا تو تحلیل کرے گی نا. بس یہ تو آپ کی بات صحیح ہے. شیخ صاحب میں آتا ہوں، کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس قسم کی جو پولیٹیکل فورسز کی اگر ناکامی ہوگی اور اس طریقے سے اقتدار کی بندر باٹ کے لیے یہ کوشش کریں گے تو ملک میں تو پھر انتہا پسندی کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ملک تو نہیں چل رہا. حکومت کو چلا لیں سارے مل کے، فیصلہ کر لیں کہ ملک چلانا ہے یا حکومت چلانی ہے. اس ملک میں لنگڑے لولے امپورٹڈ لوگ بھی ملک چلاتے رہیں. اس ملک میں ایسے لوگوں نے بھی ملک چلایا جو کہ بیروت میں کافی پی رہے تھے اور سرتاج عزیز صاحب فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کمر کا سائز اور میری ایچکن کا سائز ایک ہی ہے. اس ملک کو جس حالات میں ہم آ گئے ہیں، ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ویکیوم پیدا ہونے لگا ہے. امریکن ٹروپس یہاں سے جانے لگے ہیں. اس ملک کے سارے ناردرن ایریا، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی فارن پالیسی کا سر نو جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں امریکن سے کہنا چاہیے انف از انف. اب ہمارے یہاں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ان حالات میں سہ سکیں. ریلیجس فورسز اس ملک میں بڑھیں گی آگے کیونکہ پولیٹیکل فورسز ناکام ہوئی ہیں. معذرت کے ساتھ آج کوئی بھی پولیٹیکل فورسز، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے اس امیج اور مقام اور رسپیکٹ یا اس گراف پہ نہیں ہے جس پہ آج سے 3-4 سال پہلے تھی.
دا ریزن از کہ پولیٹیکل آدمیوں کو اس لیے دیکھیں اب 8 روپے کا پیٹرول پمپ ہر آدمی کہہ رہا ہے جی ہم نے یہ کروایا ہے. اب 10 دن بعد یہ پھر اضافہ ہوگا کیونکہ حکومت تو چل غریب کے خون پہ چل رہی ہے. اگر 15 دن کے اندر اندر یہ پیٹرول کا پھر اضافہ ہوگا اور جب یہ ان کو کہیں گے سب کو کہ جناب اس کے بغیر تو ہمارا چارہ کار نہیں ہے, کیونکہ بیسک جو ہماری بیسک دیکھیں اس ملک کا نہ پولیٹیکل پرابلم ہے نہ کوئی اور پرابلم ہے فیننشل پرابلم. 5 کی 5 ٹیمیں ناکام ہو چکی ہیں اور اس کا حل کس پہ پڑ رہا ہے؟ اس کا حل یا تو یہ سارے ادارے چلتے, یہ سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں. اور روس جو ہے یہ کسی نے وہاں جلوس نہیں نکالا تھا سٹیٹس نے کہ ہمیں علیحدہ کرو, کسی نے الماتی میں یا قازقستان میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں روس سے علیحدہ کرو. جب روس کی فیننشل کنڈیشن اس قدر تباہی کے کنارے ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ بھی بوجھ اتاریں. اب اس ملک کے جو حالات ہیں, جس طرح ہم سے نپٹاؤ ہو رہا ہے, جس طرح ہمارے معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت خیرات لیتی ہے باہر سے, حکومت کے یہ جو بہت بڑے امریکن کا انٹرسٹ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی حکومت چل رہی ہے, اس حکومت کو رنگنے دیا جائے گا, اس حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے گا. OIC میں رکھیں گے, آکسیجن ٹینٹ میں رکھیں گے, اس کا دم بھی نہیں گھٹیں گے. اللہ نے ہماری جغرافیائی پوزیشن اس طرح کی بنائی ہے, جیو پولیٹیکلی ہم اتنے سٹرونگ ایریا میں ہیں. دیکھیں نا اتنے ارب ہمارے اس طرف کی آبادی ہے, اتنے ارب ہمارے اس طرف آبادی ہے, یعنی 3 سپر پاور کے درمیان ایک ہم ہب ہیں. اور ہماری یہ علیحدہ بات ہے ہماری بدنصیبی کہ ہم نااہل لوگ تھے, فیصلہ نہیں ہے سر, لیڈرشپ کہاں ہے, یہی تو بات ہے. قحط میں لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں, یہ قحط ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم کی مایوسی ہے. قحط میں ہی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ایک آدمی وہاں سے لیڈر پیدا ہوتا ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن آج میں کہوں گا یہ بات مانے یا نہ مانے, خدا رہا اس وزیر اعظم کو تبدیل کریں اور شیخ رشید صاحب جو میڈیا میں آ کے بولتے ہیں انہیں موقع دیا جائے وزیر اعظم کا کہ آپ وزیر اعظم بنیں اور اس ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں. اور اگر وزیر اعظم بن کے شیخ رشید صاحب اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے سے بنتے تو کئی بن چکے ہوتے. یہ عوام کی طرف ہمارا نمائندہ ہے سر, ہم تو عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ عوام سب سے بڑی طاقت ہے. اور واقعی اگر یہ وزیر اعظم ملک کو غلط ڈائریکشن پہ لے جا رہا ہے تو تبدیل ہونا چاہیے اور ایسا وزیر اعظم جانا چاہیے جس کا نام شیخ رشید جیسا ہو, جو کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جائیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں.